آپ نے مذاق کیا ہے لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولا. اسی لیے علماء کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے لیکن آپ کے مذاق 3 چیزوں کے تھے, آگے نہیں بڑھ سکا ہے. 3 چیزوں سے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے مذاق میں بھی ہمیشہ سچ بولا ہے, کبھی جھوٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے مذاق کبھی فحش نہیں کیا ہے, آپ کا مزاج پروقار ہوا کرتا تھا مذاق. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی عادت صرف مذاق ہی کرنے کی نہیں تھی, جب دیکھو تب مذاق ہی کر رہے نہیں. جو لوگ مذاق کے ضرورت مند رہا کرتے تھے, محتاج, آپ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے, ہر کے ساتھ مذاق نہیں کیا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب مذاق میں سچ بولا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مذاق سے متعلق مذاق جائز کب ہوگا, جبکہ مذاق ایک محدود شکل میں ہو. اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا مذاق کی مذموم شکلوں کے بارے میں. 15 منٹ لے سکتا ہوں میں 15 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا بڑی اختصار کے ساتھ. مذاق کی ناجائز شکلیں کیا ہیں, اور اصل میرا موضوع ہی یہی بتانا ہے. اس لیے کہ لوگ مذاق کے اندر بڑے بڑے سے گناہ کر جائیں گے اور کیا کہیں گے, میں مذاق کر رہا تھا. نہیں ساتھیو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد نہیں چھوڑا ہے. تو مذاق کی سب سے بری, سب سے گندی, بلکہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے, سنجیدگی سے سنیں گے, غور سے سنیں گے, جو انسان کو کفر تک, انسان کافر ہو جاتا ہے, مسلمان نہیں رہ جاتا, یہ شکل ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مذاق کے ساتھ مذاق کرے, اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی نازل کرنا آیات کے ساتھ مذاق کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا مذاق کرے. اس لیے ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ رب ہے, جانب ربوبیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر محفوظ رکھا ہے کہ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں, کسی کو بھی اجازت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چھیڑ خانی کی جائے, کہ اللہ کی ذات کا مذاق اڑایا جائے, اللہ کے نازل کردہ احکام کا مذاق اڑایا جائے, خواہ وہ احکام واجب ہے یا وہ احکام سنت ہی کیوں نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں مسواک کا مذاق بڑا عام ہے, داڑھی کا مذاق بہت عام ہے, عورت کے پردے کا مذاق بہت عام ہے. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھنے لگے تو اس قسم کے لطیفے اور قصے گڑھے گئے ہیں داڑھی وغیرہ سے متعلق کہ علمان الحفیظ. واللہ میں بچپن میں پڑھا, اس وقت اتنی تمیز نہیں تھی لیکن بعد میں تمیز ہوئی, ادب کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے, مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے کہ ایک مولوی صاحب کہیں بیٹھ کر کے تقریر کر رہے تھے, تو ایک شخص سامنے بیٹھا تھا اور بہت رو رہا تھا, بہت روتا جا رہا تھا, بڑا روتا جا رہا تھا. تو مولوی صاحب نے سمجھا کہ چاہے کوئی نہ ہو لیکن اس پر تو میری بات کا بڑا اثر ہو رہا ہے, اس لیے کہ رو رہا ہے. درس کے بعد پوچھا کہ ہاں بھائی خیریت تو ہے, بڑے پریشان لگتے ہو, تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا بہت ڈر ہے. تو کہتا ہے مولوی صاحب کیا کروں, میرا ایک بکرا تھا, اس کی داڑھی جو تھی آپ کی داڑھی جیسی تھی, جب آپ تقریر کرتے تھے تو اس کی داڑھی ہلتی تو میرا بکرا مجھے یاد آتا تھا, اس لیے میں رو رہا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. داڑھی مذاق کے لیے رہ گئی. واللہ میں کہوں علماء کا اتفاق ہے, حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ, حنبلیہ کا, کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا, اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا جائز ہے یا ناجائز ہے, وہ حکم فرض ہے یا واجب ہے, سنت ہے یا مستحب ہے, اگر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ انسان مذہب سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی آدمی مذاق اڑاتا ہے. میں امام قاضی عیاض رحمہ اللہ کی الشفا پڑھ رہا تھا, یہ شفا کے اندر وہ نقل کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن حکم الاموی رحمہ اللہ, اس کی بیوی تھی اور بڑی محبوب, سب سے پیاری بیوی تھی. عجب, اس کا ایک بھتیجا تھا. ایک بار بھتیجا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے کہ بارش ہونا شروع ہو گئی. تو بھتیجے نے کیا کہا, کہا کہ موچی نے چمڑا تر کرنا شروع کر دیا. کیا کہا مذاق میں, موچی نے چمڑا تر کرنا, یعنی گویا موچی کس کو بتایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اور زمین کے اوپر جو قطرات پڑ رہے ہیں اسے کیا سمجھا ہے کہ چمڑا تر کر رہا ہے. ابن حبیب مالکی عالم نے اسی وقت فتویٰ دے دیا کہ یہ شخص کافر ہو گیا ہے, توبہ کرنے والا اس کی گردن مار دی جائے. اس وقت کے قاضی قضات جو سب سے بڑے قاضی تھے اور دوسرے کچھ علماء کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو کہا نہیں, اس نے بدتمیزی کی ہے, مذاق میں بات کیا ہے, لہذا اسے قتل نہیں کیا جائے, البتہ اسے کوڑے برسائے جائیں.
لیکن ابن حبیب قاضی رو پڑے، کہا کہ اگر میرے رب کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے تو ہم اپنے رب کے بڑے برے بندے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمارے ساتھ مذاق کیا جائے، واللہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن حکم العموی کے سامنے یہ قضیہ پیش ہوا تو اس نے اس شخص کے قتل کا حکم دے دیا، حالانکہ بیوی کا بھتیجا ہے، سب سے بڑی بیوی، سب سے محبوب بیوی کا بھتیجا ہے، لیکن کہا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موچی سے تشبیہ دی جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا سوچیں ساتھیوں، ہمارے اندر کتنا عام مذاق پایا جاتا ہے، خاص طور پر فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر، اور وہ اخبارات جو بے دین لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان اخبارات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور احکام شریعت ہے کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہی تعجب کی بات جو ہے کہ بہت سے مولوی حضرات بھی اس کے اندر مبتلا ہیں۔ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب تقریر کرنے آئے، حنفی تھے، اور ان کی تقریر سننے والے عمومی طور پر صرف عام حنفی نہیں بلکہ مفتی حضرات لوگ دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور سے پڑھے ہوئے موجود ہیں، لیکن سارے کے سارے لوگ ہنستے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے مذہب کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، فقہ حنفی کے اندر اس سلسلے میں جتنی سختی ہے احکام الہی کے مذاق کے سلسلے میں کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں، امام علی القاری رحمہ اللہ کتاب شرح فقہ اکبر، اس کے اندر انہوں نے یہاں تک نقل کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عالم کا، کسی مدرس کا، کسی مبلغ کا مذاق کرتے ہوئے چھڑی لے کر کرسی پر بیٹھے اور 4 6 8 10 بچوں کو جمع کر لیتا ہے اور مولوی کی نقل کرتا ہے تقریر کرنے میں، تو یہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک سختی موجود ہے، بلکہ اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار ایک فقیہ کسی عطار کی دکان کے پاس سے گزرتا ہے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہاں اپنی فقہ کی کتاب چھوڑ کر کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے تو عطار نے اس کتاب کو چھپا دیا تھا، اس کتاب کو چھپا دیا تھا۔ پوچھتا ہے یہاں تم نے کوئی کتاب دیکھی ہے؟ کہا کہ یہاں کتاب تو نہیں دیکھی، البتہ ایک آری ہم نے ضرور دیکھی، ایک آری ہم نے ضرور دیکھی۔ کہا اللہ کے بندے میں اپنی کتاب یہاں بھول کر کے گیا ہوں۔ کہا کتاب نہیں بلکہ آری ہم نے یہاں پر پائی ہے۔ وہ تعجب کر رہا ہے وہ فقیہ، وہ طالب علم کہ آری کیا چیز ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ عطار کہتا ہے کہ اصل میں وہ آری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آری سے لکڑی کاٹی جاتی ہے اور اس کتاب کے ذریعے فتویٰ دے کر کے، حکم لگا کر کے تم لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہو، لہذا اصل یہ آری ہے۔ یہ معاملہ وقت کے حاکم اور فقیہ کے سامنے پیش ہوا۔ فقیہ نے کہا کہ چونکہ دینی کتاب، علمی کتاب، فقہی کتاب کا اس شخص نے مذاق اڑایا ہے، لہذا یہ شخص کافر ہو گیا، اگر یہ توبہ کرتا ہے تو صحیح، ورنہ اس کی گردن مار دی جائے۔ چنانچہ اس کے اوپر یہی حکم لگا۔ ذرا سوچیں، فقہ کتاب سے متعلق ہے، اگر یہ قرآن کا مذاق اڑایا گیا ہوتا تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر سے بہت پریشان تھی۔ مصیبت یہ ہے کہ سارے لطیفے اور نکتے مولوی ہی کے بارے میں رہا کرتے ہیں۔ عام کسی ڈاکٹر کے بارے میں آپ لوگ لطیفے نہیں سنیں گے، کسی وکیل کے بارے میں نہیں سنیں گے، کسی انجینئر کے بارے میں نہیں سنیں گے، کس کے بارے میں سنیں گے؟ یہ مذاق اڑانا ہے مولوی کا، اور مولوی ہی کا نہیں بلکہ مولوی کو ایک بہانہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانا ہے۔ ساتھیوں، کفر ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے، اس طرف کم لوگ توجہ دیتے ہیں اور آپ لوگ بار بار ایسے لطیفے سنتے ہو۔ چنانچہ وہ مولوی صاحب مولوی صاحب جو تقریر کر رہے تھے کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر سے بہت پریشان تھی، لہذا کسی مولوی صاحب کے پاس گئی۔ کس لیے؟ کوئی تعویذ وغیرہ دے دیں تاکہ تکیہ کے نیچے رکھ دیا جائے، کم سے کم یہ ہمیں مارنا تو چھوڑے، اپنی شرارت کو تو چھوڑے۔ چنانچہ مولوی صاحب ہمارے خیال سیدھے سادے تھے، ان کے پاس جاتی ہے تو کہتی کہ اللہ کی بندی تم نماز پڑھو، نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کو درست کر دے۔ تو وہ کہتی ہے کہ مولوی صاحب ہم نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں، نماز کیسے پڑھوں گی؟ کہا آؤ ہم تمہیں نماز سکھا دیتے ہیں، ہم تمہیں نماز سکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ اسے نماز سکھانے لگے، اور نماز سکھانے کے بعد اسے قرآن مجید کی 2 سورتیں چھوٹی، قل اعوذ برب الناس سکھا دیا۔ چنانچہ جب وہ عورت کھڑی ہوتی ہے نماز میں قرآن پڑھنے کے لیے تو کہتی ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس۔ اب الہ الناس نہیں پڑھتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شوہر کا نام الہی تھا۔ اگر نام لے لے گی تو بہت سے دیہاتوں میں پایا جاتا ہے کہ شوہر کا نام لے جائے تو نکاح
ٹوٹ جایا کرتا ہے. لہذا وہ کرتی ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ان کا بھی ناس. نعوذ باللہ. قرآن اسی لیے رہ گیا ہے ساتھیوں کہ قرآن کا مذاق کیا جائے. کوئی اذا جاء نصر اللہ کیا کہتا ہے؟ جا ہو نصر اللہ. نعوذ باللہ من ذلک. بلکہ یہاں تک آپ سنیں گے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے بچے اور اس کی بیوی آپس میں اختلاف ہو گیا. تو بیوی چاہتی تھی کہ سارا مال مجھے ملے اور بچے چاہتے تھے کہ ہمیں ملنا چاہیے. چنانچہ ایک مولوی صاحب کے پاس گئی، اس نے 100 روپیہ دیا. مولوی صاحب نے کہا چلو میں تمہیں ایسا فتویٰ دوں گا کہ سارا کا سارا تمہیں ہی مل جایا کرے گا. چنانچہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی، بچوں کو جمع کیا. کہا اللہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اور ما کسب ہو گیا. نعوذ باللہ من ذلک. یہ قرآن کا مذاق ہے، واللہ قرآن کا مذاق ہے. جائز نہیں، حرام ہے. بلکہ صرف حرام نہیں بلکہ کفر ہے. ہمارے ہاں کس قدر بے احتیاطی کے ساتھ قرآن مجید اور احکام شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو عرض کر رہا تھا ساتھیوں، اگر اسی موضوع کو میں طول دیتا جاؤں اور میرے مشروع کے اندر جو داخل ہے کہ اسلام کے نواقض کیا ہیں، اسلام کے منافی امور جس سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، اس کے اندر علماء نے یہ بھی چیز لکھی کہ اللہ اور احکام شریعت، اللہ کے رسول کا مذاق، وہ چیز وہاں پر تفصیل کے ساتھ رکھی جائے گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مذاق کی ناجائز جو صورت ہے وہ سب سے اہم صورت کیا ہے کہ اللہ کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا، قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، قرآن مجید کی تعلیم کا مذاق اڑایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے. اور آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ سورہ توبہ کی 61 62 یا 65 66 نمبر آیت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ ان لوگوں کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مذاق اڑائے تھے. چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ منافق بھی تھے اور کمزور ایمان والے بھی تھے. وہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ قاری لوگ جو ہیں، یہ حافظ لوگ جتنے پیٹو ہوتے ہیں، اتنا پیٹو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، اور اتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولنے والا ہم نے آج بھی کہتے رہے. مولوی لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ کم سے کم وکیلوں سے جھوٹ تو نہیں بولتے ہو کہ مولوی کی بولتے ہیں. لیکن کبھی ہم سنا کہ وکیل لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں، لیکن مولویوں کے بارے میں ایک غلطی کسی مولوی سے ہو جائے تو سارے مولویوں کی. میں نہیں کہتا مولوی لوگ غلطی نہیں کرتے، لیکن مولوی بھی آپ کی طرح انسان ہے. جیسے آپ سے غلطی ہوتی ان سے بھی غلطی ہوتی. وہی کام آپ کرتے ہیں تو اس کو برا نہیں سمجھتے. جس طریقے سے میں دلی میں جب پڑھاتا تھا، ایک دن جمعہ کے دن راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا 4-5 آدمی بلکہ 15-20 آدمی جو ہے ایک جگہ جمع ہیں. تو میں آگے بڑھا کہ میں بھی دیکھوں کیا ہے. دیکھا کہ ایک عورت تھی،